بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں ایک بہت بڑی نعمت یہ مال اور دولت کی نعمت ہے، جو اللہ رب العزت انسان کو اس کی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس مال کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی آزمائش بھی رکھی ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت میں مال کی طرف رغبت اور میلان رکھا گیا ہے، اور ہر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مال کی طرف راغب ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار اور کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، اور دوسری طرف چاہے وہ کتنا ہی مفلس اور فقیر محتاج کیوں نہ ہو۔ ہر شخص کے دل میں اللہ رب العزت نے مال کی طرف ایک رغبت اور میلان رکھا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں اسی رغبت اور میلان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے کہ مال کی مختلف شکلوں میں انسان کی طرف ایک آزمائش کا اور مزین کرنے کا معاملہ رکھا گیا ہے کہ انسان کی طبیعت مال کی طرف مائل رکھی گئی ہے۔ پھر مال کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک حیثیت دیکھی جائے اس کی تو اس کے اندر خیر و بھلائی اور بہتری کا پہلو نظر آتا ہے، اور دوسرا پہلو اس کا دیکھا جائے تو اس کے اندر شر کا اور برائی کا پہلو بھی ملتا ہے۔ خیر کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی تعریف کی ہے کہ اگر یہ کسی متقی کے ہاتھ میں ہو، کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں ہو، تو اس مال کی وجہ سے وہ کتنی آخرت کی بہترین تیاری کر سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا: نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ اچھا مال نیک انسان کے لیے کس قدر اچھی چیز ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت بناتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حج عمرے کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں محتاجوں کے کام آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ مال انسان کے لیے ایک بہتر مال ثابت ہوتا ہے جبکہ یہ اس کی آخرت کے لیے تیاری کا اور معاون بننے کا کام کرے۔ لیکن دوسری طرف اسی مال کے اندر شر کا پہلو بھی رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اگر ایک انسان اس مال کے شرعی حقوق ادا نہ کرتا ہو تو یہی مال انسان کے لیے جان لیوا اور ہلاکت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لکل امت فتنۃ، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ مال کی صورت میں رکھا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس امت کے لیے یہ مال ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے جس میں بندوں کو آزمایا جاتا ہے۔ دولت مند ہو، مالدار ہو تو مالدار ہونے کی صورت میں اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی فقیر مفلس ہو، محتاج ہو، تو اس کی فقر کی حالت میں آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر خیر کے اور شر کے دونوں طرح کے پہلو ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اس کے خیر کے پہلو کو حاصل کرے اور شر کے پہلو سے بچے، تاکہ یہ مال انسان کے لیے نعمت بنے نہ کہ زحمت بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے نہ کہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ بنے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ ہم قرآن اور حدیث کی روح سے مال کے شرعی حقوق کو سمجھیں اور اس کے مطابق ان شرعی حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس مال کو ہم اپنے لیے نعمت بنا سکیں، راحت بنا سکیں، رحمت اور برکت کا باعث بنا سکیں، آخرت کے بنانے کا، کمانے کا ذریعہ بنا سکیں۔ تبھی ہم اس مال کے شرعی حقوق کو ادا کر کے اپنے لیے اس مال کو نعمت بنا سکتے ہیں۔ اب وہ مال کے شرعی حقوق کیا ہیں؟ تو وہ شرعی حقوق کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اس نیت سے کہ انشاءاللہ
ہماری زندگی کے اندر مال کے وہ شرعی حقوق پورے ہوں۔ اس مقصد سے اس مال کے شرعی حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایک مال کے وہ حقوق ہوتے ہیں جن کو کمانے کے حقوق کہا جاتا ہے، جس کو کسب مال کا حق کہہ سکتے ہیں، کہ مال کو کمانے کے حقوق کیا ہیں، یعنی کماتے ہوئے کن حقوق کو اور کن شرعی چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ دوسرے وہ حقوق ہیں کہ جو صرف مال کے حقوق ہیں، یعنی مال کو صرف کرنے اور خرچ کرنے کے حقوق کیا ہے۔ تو ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، مال کے کسب کے حقوق، مال کے خرچ کرنے کے حقوق۔ مال کو کمانے کے کیا حقوق ہیں ان کو بھی سمجھنا اور عمل میں لانا ضروری ہے، تاکہ مال کے کمانے میں ہم کسی قسم کی غیر شرعی کوئی ایسی حرکت کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے یہ مال ہمارے لیے عذاب بن جائے، اور دوسرے مال کے خرچ کرنے میں بھی شرعی حقوق کا لحاظ رکھیں تاکہ خرچ کرتے ہوئے ہم سے کوئی خلاف شرع کام نہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز کے مال کے کسب کے کیا حقوق ہیں، یعنی مال کو کمانے کے کیا حقوق ہیں۔ تو مال کو کمانے کے چار بنیادی بڑے حق ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے ذریعہ معاش حلال ہو، کہ کوئی بھی آپ کسی بھی ذریعے سے مال کو کما رہے ہیں، چاہے ملازمت کے ذریعے سے ہو، تجارت کے ذریعے سے ہو، زراعت کے ذریعے سے ہو، جتنے بھی اللہ رب العزت نے دنیا میں مال کے کمانے کے اسباب اور ذرائع رکھے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ذریعہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر وہ ذریعہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے حرام ہو تو یہ آپ نے گویا کہ مال کے کمانے کے اندر حق تلفی کی، شرعی حقوق کو ضائع کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے روزی کمانے کے جو اسباب ہیں اس کو بطور نعمت کے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کے اندر 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے زمین میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، مختلف روزی کے اسباب تمہارے لیے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں ہر انسان مختلف ذریعوں سے کما رہا ہے، کوئی کس ذریعے سے کما رہا ہے، کسی کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے، مختلف ذرائع اور اسباب کے ذریعے سے لوگ روزی کماتے ہیں۔ یہ روزی کمانے کے اسباب کس نے دیے؟ اللہ نے دیے، اللہ نے پیدا کی۔ یہ روزی کمانے کے جو اسباب ہیں جب اللہ نے بنائے ہیں تو ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان میں جائز اسباب کو اختیار کرے، ناجائز اسباب کو اختیار کرنے سے بچے۔ ناجائز اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی سودی کاروبار کرتا ہو، رشوت کا لین دین کرتا ہو، بینک کی نوکری کرتا ہو، جوا، سٹا، قمار، چوری، ڈاکہ زنی، رہزنی، یہ ساری چیزیں ان کے ذریعے سے انسان مال حاصل کرے تو کیا ہوگا کہ مال کے کمانے کا اس نے شرعی حق ادا نہ کیا، مال کے کمانے کا اس نے ناجائز ذریعہ اختیار کیا۔ حرام کاروبار کرنا، حرام تجارت کرنا، حرام ذریعہ اسباب اختیار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال مال کا کمانا یہ دوسرے فرائض کے بعد ایک اہم فرض ہے۔ دوسرے فرائض کے بعد جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، دیگر فرائض بھی ہیں، یہ سارے فرائض کے بعد حلال روزی کا کمانا بھی ایک فرض ہے۔ صرف نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ صرف رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ تو اس لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کا جو بھی مال کے کمانے کا ذریعہ ہے وہ معاش کا ذریعہ حلال ہونا چاہیے۔ دوسری چیز طریقہ کسب حلال ہو، کہ ذریعہ معاش تو ٹھیک ہے حلال ہے،
اب طریقہ کسب بھی حلال ہو، یعنی آپ حلال ذریعے سے بھی روزی کمانے میں اس بات کے پابند ہیں کہ کوئی ناجائز طریقہ اختیار نہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس سرمایہ ہے، پیسہ ہے، آپ نے اس کے ذریعے سے ایک حلال مال کے ذریعے سے کپڑوں کا کاروبار شروع کیا، ایک دکان کھولی جس میں آپ نے کپڑوں کا مال لا کے ڈالا اور حلال مال سے ڈالا، دکان حلال پیسوں سے خریدی، اس میں مال حلال پیسوں سے ڈالا۔ اب آپ نے ایک حلال ذریعہ معاش تو اختیار کر لیا، لیکن جب دکان پہ آپ بیٹھے بیچنے کے لیے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، آپ فراڈ کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کا ذریعہ معاش تو حلال ہے لیکن طریقہ معاش حلال نہیں۔ تو دو الگ الگ چیزیں، ذریعہ معاش بھی حلال ہونا چاہیے، طریقہ معاش بھی حلال ہونا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کا ذریعہ معاش تو حلال ہوتا ہے، لیکن جو انسان کمانے کا طریقہ اپناتا ہے وہ طریقہ غلط ہوتا ہے، اس طریقے کی وجہ سے بھی مال کے اندر خرابی آتی ہے۔ اس لیے حلال مال کو کمانے کے لیے دونوں باتیں ضروری ہیں کہ آپ جس ذرائع سے اختیار کر رہے ہیں، روزی کمانے کا ذریعہ اختیار کر رہے ہیں، وہ ذریعہ بھی حلال ہو، اور اس کے اندر بیٹھ کر جو آپ کمانے کا طریقہ اپنا رہے ہیں وہ طریقہ بھی صحیح ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، فریب نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو، خلاف واقعہ کوئی بات ذکر کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ مختلف جو ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، ان سب کی وجہ سے بھی طریقہ کسب متاثر ہو جاتا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، پہلی چیز ذریعہ معاش حلال ہو، دوسرا یہ کہ طریقہ معاش حلال ہو۔ تیسری چیز، حلال مال کو کماتے ہوئے بھی انسان کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر فرائض اور حقوق کے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ ہو، جس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ فرائض اور حقوق کی ادائیگی بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مال کو کمانے کے اندر ہم ایسے لگے کہ ہمارے فرائض متاثر ہو رہے ہیں، حقوق متاثر ہو رہے ہیں، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس لیے کہ ہم ایسا تجارت میں، معاش میں، روزی کمانے میں ایسا مصروف ہوئے کہ ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں ہے، ایسے مصروف ہوئے کہ روزہ رکھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، حج فرض ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے جانے کا ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، مصروفیت ایسی ہے، اپنے آپ کو ایسا ہم نے مصروف کر رکھا ہے کہ نہ ہم اللہ رب العزت کے حقوق کو پورا کر پا رہے ہیں، نہ ہم بندوں کے حقوق کو پورا کر پا رہے ہیں۔ تو فرائض اور حقوق متاثر نہ ہو۔ قرآن کریم کی سورۃ النور 18ویں پارے کی بڑی اہم سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تجارت کرنے والوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ فرمایا کہ اللہ کے محبوب بندے وہ بندے ہیں کہ جن کو تجارت، کاروبار، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز قائم کرنے سے یہ چیزیں غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ چیزیں غافل نہیں کرتی۔ کیا مطلب کہ وہ ان تجارتی کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان تجارتی سرگرمیوں کے باوجود نماز قائم کرتے ہیں، ان تجارتی سرگرمیوں کے باوجود بھی ان کے ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی، نماز کے معاملات، روزے کے معاملات، یہ ساری چیزیں متاثر نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں کے ساتھ بھی اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہوتے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملات اور تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق پیش آ جاتا تو اللہ کی یاد سے ان کو نہ کوئی تجارت روکتی تھی، نہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ روکا کرتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حقوق اور فرائض کی ادائیگی آپ چاہے کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو جائے وہ ضروری ہے۔ دیکھیے نا، کاروبار کی وجہ سے اگر نماز نہیں پڑھی جا رہی، دکان کی وجہ سے نماز چھوڑی جا رہی ہے، تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے، معاشی مصروفیات کی وجہ سے اگر نماز نہیں پڑھی جا رہی، اس کا مطلب یہ کہ آپ مال کے کسب کے اندر، مال کے کمانے کے اندر آپ غیر شرعی طریقہ کار کو اپنا رہے ہیں۔ تو غیر شرعی طریقہ اپنانے میں یہ بھی داخل ہے کہ حلال ذریعہ اختیار کر کے بھی، حلال طریقہ اختیار کر کے بھی
فرائض اور حقوق متاثر نہ ہو۔ فرائض اور حقوق پورے ہونے چاہیے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز ہے کہ کسب میں انہماک سے بچیے۔ مال کے کمانے میں انہماک یعنی حد سے زیادہ مصروف ہونے سے بچیے، کہ اتنا زیادہ مصروف رہنا کہ اپنی ذات کے لیے وقت نہ ہو، اپنے بیوی بچوں کو دینے کے لیے وقت نہ ہو، اپنے گھر والوں کی اصلاح اور تربیت کا وقت نہ ہو، اسی طریقے سے رشتہ داروں سے ملنے اور صلہ رحمی کا وقت نہ ہو۔ یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اجملوا فی طلب الدنیا، دنیا کے طلب میں، دنیا کے طلب کرنے میں بھی تم اعتدال سے کام لو، اعتدال سے کام لو۔ ایسا مت کرو کہ دنیا کے طلب کرنے میں بھی تم اتنے منہمک ہو گئے، مصروف ہو گئے، اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ اب تمہارے لیے اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں۔ آج بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ لوگ مال کے کمانے کی مصروفیات میں اتنا لگتے ہیں اور اتنا کھپتے ہیں، اتنی مصروفیات ہوتی ہیں کہ ان کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا، اور بچوں کو دینے کے لیے کیا وقت ہوگا، خود اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا۔ نیند متاثر ہے، آرام متاثر ہے، صحت کو نہیں دیکھا جا رہا، آرام کو نہیں دیکھا جا رہا، اپنی ذات کو بھی وقت نہیں دیا جا رہا، بیوی بچوں کو نہیں وقت دیا جا رہا، ماں باپ کو وقت نہیں دیا جا رہا۔ تجارتی سرگرمیاں، تجارتی مصروفیات، پارٹ ٹائم بھی مصروفیت میں لگا دیا، صبح سے لے کے شام تک اس قدر اپنے آپ کو مصروف کر کے رکھا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ انسان نہیں، جیسا کہ پیسہ کمانے کی کوئی مشین بن گیا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے اس طریقے زندگی کو پسند نہیں کیا کہ جس میں مال کے کمانے کی وجہ سے انسان کے لوگوں کے حقوق متاثر ہونے لگے۔ تو 4 بنیادی حقوق ہو گئے۔ نمبر 1، ذریعہ معاش حلال ہونا چاہیے۔ نمبر 2، طریقہ معاش حلال ہونا چاہیے۔ نمبر 3، حقوق اور فرائض کی ادائیگی پوری ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مال کے کمانے میں انہماک سے بچنا چاہیے، کہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو مصروف نہ کریں کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت نہ رہے۔ کتنے ہی ایسے گھرانے دیکھنے میں آتے ہیں کہ باپ بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کے گھر سے جا رہا ہوتا ہے اور سوتا ہوا آ کے بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہفتے گزر جاتے ہیں کہ باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کے مسائل کو سننا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کے ساتھ محبت کے برتاؤ کرنا، اپنے بیوی بچوں کو لے کر کہیں تھوڑا بہت آؤٹنگ کر لینا، تھوڑا سا ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لینا، یہ چیزیں زندگی کے اندر ایک اصل خوشیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ ایک دسترخوان پہ جب گھر کے افراد ہی آپس میں بیٹھنے کے لیے جب ٹائم نہیں نکال پا رہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو حد سے زیادہ مصروف کر رکھا ہے۔ اس کو انہماک کہتے ہیں۔ تو کسب کے اندر یعنی مال کو کمانے کے اندر اس چیز سے بھی بچنا ہے۔ یہ 4 مال کے کمانے کے حقوق ہیں۔ دوسرا حصہ ہے مال کے خرچ کرنے کے حقوق۔ مال کے خرچ کرنے کے حقوق، ان کی بھی ہمیں بھرپور طریقے سے فکر کرنی چاہیے کہ مال کے خرچ کرنے میں بھی کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ مال کے خرچ کرنے میں سب سے پہلا حق ہے مال کے واجبی حقوق کی ادائیگی۔ یہ تو ابھی جو 4 حق ذکر کی یہ تو مال کے کمانے کے حقوق تھے نا، اب مال کو خرچ کیسے کرنا ہے اس کے حقوق بھی سنیے۔ سب سے پہلا حق ہے کہ مال کے جو شرعی واجبات ہیں، واجبی حقوق جن کو کہا جاتا ہے، ان کی ادائیگی کرے۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ نے مال کمایا، اللہ نے آپ کو مال کی دولت عطا فرمائی ہے، اب آپ اس کے شرعی حقوق پورے کریں۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ نکالیے، اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ سمجھیے کہ میں زکوٰۃ نکالوں گا تو کیسے مال کم ہو جائے گا۔ تو صدقہ فطر، زکوٰۃ، قربانی، حج کی ادائیگی، اسی طریقے سے آپ کے اوپر جو لوگوں کے نان نفقے کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی بچے ہیں یا ماں باپ ہیں، رشتہ دار، یعنی جن کے حقوق آپ کے اوپر نان نفقے کی صورت میں لازم ہوتے ہیں، ان کی ادائیگیاں کرنا، یہ سب مال کے واجبات کہلاتے ہیں۔ اس مال کے شرعی واجبات کو خوش دلی کے ساتھ ادا کیجیے اور اس کو اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ سمجھیے، کیونکہ جو شرعی واجبات مال کے حقوق پورے کیے جا رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی تو ٹھیک ہے ثواب مل گیا، نہ کی تو کوئی بات نہیں، شرعاً لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، اور آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے تو مال ادا کریں۔ حج لازم ہوا، حج کی ادائیگی کریں، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، دیگر جتنے بھی شرعی واجبات ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اس میں کسی قسم کی کمی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس میں اگر آپ کمی کریں گے تو آپ مال کے شرعی حقوق کو ضائع کر رہے ہیں، اور جس رب نے یہ مال دیا ہے اگر آپ اس مال کے واجبی حقوق پورے نہیں کریں گے، وہ رب اس مال کو آپ کے لیے عذاب بنا دے گا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل جائے اس مال کو وہ ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ زکوٰۃ کا مال کیا مطلب؟ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور اس 10 لاکھ روپے میں اس کے اوپر جو زکوٰۃ لازم ہو رہی تھی وہ مال زکوٰۃ کا نکالنا ضروری تھا، جب نہیں نکالے گا تو وہ مال اس کے مال کے ساتھ مل کر اس کے سارے مال کو ضائع کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ تو یہ مال کے واجبی اور ضروری جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرنا یہ مال کا خرچ کرنے کا سب سے پہلا حق ہے اور ضروری حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ مال کے جو شرعی واجبات ہیں وہ تو ادا کرنے ہی ہیں، اس کے علاوہ آگے بڑھ کر ایکسٹرا نفلی صدقات جس کو ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کیجیے کہ آپ نے زکوٰۃ ٹھیک ہے ادا کر دی ہے، آپ نے قربانی ٹھیک ہے کر لی ہے، آپ نے حج بھی کر لیا ہے، مال کے شرعی حقوق آپ پورے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کیجئے کہ وقتاً فوقتاً نفلی صدقہ خیرات، ایکسٹرا نفلی صدقات کرتے رہیے، کیونکہ اس کی برکت سے بھی آپ کے مال کا شرعی حق وہ ادا ہوتا رہے گا، اور مزید آپ کے لیے آخرت کے لیے یہ مال معاون ثابت ہوگا۔ اس لیے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مال اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کو اپنے لیے زحمت نہ بنانا چاہیے، اس کو رحمت بنانے کا اور نعمت بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو آخرت بنانے کا، آخرت کمانے کا ذریعہ بنائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکات، مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں، یعنی صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی بس اب فارغ ہو گئے۔ جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا، کسی کو کھانا کھلانے کا، کسی کے کام آنے کا، کسی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا، کوئی صدقہ جاریہ کرنے کا موقع ملے تو کوشش کریں کہ آپ کا مال اللہ رب العزت ان چیزوں کے لیے قبول کرے۔ تو ایکسٹرا نفلی صدقات کے اندر بھی حصہ لینا۔ 2 حق ہو گئے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی کا لحاظ رکھیں، میانہ روی، اعتدال۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اسراف اور فضول خرچی میں لگ جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ بخل اور کنجوسی میں لگ جائیں۔ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں حدیں، یہ دونوں کنارے غلط ہیں۔ شریعت نے ہمیں دونوں چیزوں سے منع کیا ہے۔ ایک طرف ہمیں اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ بخل سے کام نہیں لینا، کنجوسی نہیں کرنی ہے، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی منع کیا ہے کہ خرچ کرتے ہوئے فضول خرچی بھی نہیں کرنی، غلط جگہ پہ خرچ بھی نہیں کرنا، گناہوں کی جگہ پہ خرچ بھی نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے اوپر خرچ نہیں کرنا۔ یہ سب مال کے فضول خرچی کرنے کی صورتیں۔ تو تیسرا حق یہ ہے کہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ نہ اپنے ہاتھ کو اتنا تنگ کرو کہ تمہارے ہاتھ تمہارے گردنوں سے بند جائیں کہ تم کنجوس بن جاؤ، اور اپنے ہاتھ کو اتنا پھیلاؤ بھی نہیں کہ تمہارے ہاتھ اتنا کھلے ہو جائیں کہ تمہیں کل کو جو ہے وہ نادم اور پشیمان ہونا پڑے۔ یعنی گویا کہ دونوں حالتوں سے بچنا ہے، نہ کنجوسی کرنی ہے اور نہ فضول خرچی کرنی۔ 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ اسراء کے اندر وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول مال کو بیجا خرچ مت کیا کرو، کیونکہ بے شک بیجا خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی مختلف صفات ذکر کی ہیں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، اور کبھی وقت نکال کے سورہ فرقان کا آخری رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بہت پیاری۔ اس میں اپنے اللہ تعالیٰ نے محبوب بندوں کی صفات ذکر کی، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ذکر کی ہے کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں کہ جب وہ مال کو خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ کنجوسی اور بخل سے کام لیتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا حال یہ ہے کہ وہ دونوں کے درمیان رہتے ہیں، نہ وہ فضول خرچ ہوتے ہیں نہ وہ بخل کرنے والے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لینا آدھی معیشت ہے، آدھی معیشت۔ گویا آدھی معیشت کا مدار اس بات پر ہے کہ آپ خرچ کیسے کرتے ہیں۔ آدھی معیشت آپ اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان بعض اوقات اپنے معاش کے اعتبار سے پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، تو اس حدیث کی روح سے اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے خرچ کو کنٹرول کرے۔ آپ اپنے خرچ کو کنٹرول کرنا اگر سیکھ لے تو اس سے آپ کی آدھی معیشت کنٹرول ہو جائے گی۔ باقی آدھی معیشت آپ دیگر طریقوں سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی آدھی معیشت کا مدار اس پر ہے کہ آپ خرچ کیسے کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت کثرت سے یہ گناہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ فضول خرچی، بیجا پیسے اڑانا، گناہ کی چیزوں پر اڑانا، اللہ کی نافرمانی۔ آپ سوچیں ذرا، جس رب نے مال دیا اسی رب کی نافرمانی میں مال کو لگایا جا رہا ہے۔ جس رب نے مال و دولت کی نعمت دی اسی کی نافرمانی کرتے ہوئے مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی چیز مال کے خرچ کرنے میں ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مال کے شرعی واجبات پورے ہوں۔ دوسری چیز انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام ہو، یعنی ایکسٹرا نفلی صدقات میں بھی آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی، اعتدال، افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی چال چلتے ہوئے کسی گناہ کی جگہ پر پیسہ خرچ نہیں کرنا، اور جہاں خرچ کرنے کی جگہ پر ہے وہاں پر بھی حد سے زیادہ خرچ نہیں کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام مال کے شرعی حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دے۔ میں ایک دفعہ پھر سے خلاصتاً ساری بات ذکر کر دیتا ہوں کہ مال کے خرچ کرنے کے حقوق اور مال کے کمانے کے حقوق، دونوں طرح کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز مال کے کمانے کے حقوق، ان میں یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ مال کے کمانے کے اندر اس چیز کا لحاظ رکھا جائے کہ ذریعہ معاش حلال ہو۔ دوسری چیز کسب کا جو طریقہ ہے، طریقہ کسب، وہ طریقہ بھی حلال ہو۔ تیسری چیز حقوق اور فرائض کی ادائیگی کی جائے، اور چوتھی چیز کسب کے اندر انہماک سے بچا جائے۔ کسب کے اندر انہماک یعنی حد سے زیادہ کمانے کے طریقوں میں مت لگیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہو، آپ اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ٹائم نہ دے سکیں، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا بھی آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، اپنی زندگی گزارنے کے جو اصل زندگی کے طریقے ہیں ان طریقوں سے بھی انسان پیسہ کمانے کی وجہ سے دور ہو جائے۔ یہ 4 حق وہ تھے جو مال کے کمانے کے حقوق تھے، اور 3 حق وہ ذکر کیے گئے ہیں جو مال کے خرچ کرنے کے حقوق ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز مال کے شرعی واجبات کی ادائیگی، دوسری چیز انفاق فی سبیل اللہ یعنی ایکسٹرا نفلی صدقات کی ادائیگی، اور تیسری چیز یہ کہ مال کے خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی کو اپنانا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں مال دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت بنائے، راحت بنائے، ہمارے لیے آخرت کمانے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس مال کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، ایسا نہ ہو کہ کل یہ مال ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن رہا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، تیرا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اے رب کریم، تو نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ تو نے ہم سب کو اسلام کی، ایمان کی توفیق دی ہے۔ اللہ اس نعمت کی حفاظت فرما، مرتے دم تک ایمان کا اللہ تحفظ عطا فرما، مرتے دم تک ہمیں اس ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، زندگی کی آخری سانس تک یا اللہ ہمیں اس ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور مرتے وقت دنیا سے جاتے وقت یا اللہ کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری و ساری فرما، ایمان کی حالت میں زندہ رہنے کی اور ایمان کی حالت میں مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمانی تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، جتنی بھی ایمانیات ہیں اسلامی، جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، خاص طور پر آج یا اللہ مال کے شرعی حقوق جو ہم نے سنے ہیں، اے رب کریم ہم سب کو ان تمام احکام پر عمل پیرا ہونے کی اور ان تمام شرعی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماریوں سے شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہر طرح کے مسائل حل فرما، عافیت دارین اور فلاح دارین نصیب فرما، دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں تمام شریک ہونے والے مردوں اور عورتوں کو سب کو ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ اس مجلس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بنا، دین پر یا اللہ جمنے کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا فرما، ہمیں بھی نیک بننے کی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے خواتین کو، مستورات کو، سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما، نیک بن کر جینے کی اور نیک بن کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے نیک اور ابرار اور صالحین بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، بغیر حساب اور کتاب کے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔